ہوتی ہے ولی کامل کی نظر ایک نظر کی جستجو انہوں نے حاصل کر لی تو یہ فیضان حاصل کیا. جو بغداد خالی تھا 11 سال تو رب نے یہ نہیں چاہا کہ اس کو خالی رکھا جائے, وہ فتنوں کا دور تھا. تو پر اس وقت شیخ عبد القادر جو ہیں پیران پیر کو وہاں پہ مقرر فرمایا. آپ نے دین کی تعلیم کو حاصل کر کے جب روحانیت کے فیضان کو حاصل کر لیا تو پھر یہ بیان بھی فرمایا کرتے تھے. آپ جو ہیں شریعت کا بھی پیغام دیتے تھے اور روحانیت کا بھی پیغام دیتے تھے. روحانیت کا پیغام بھی, یہ ذکر و فکر کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا, وقت کم ہے, یہ تھوڑا سا ایک ہی بات کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ جو انسان ہے نا, یہ انسان, اس کی بھی 4 قسمیں ہیں, اس کے بھی 4 درجات ہیں. یہ انسان جو ہے, اور ان میں ایک انسان وہ ہے نہ جس کی نہ زبان ہے نہ دل ہے. آپ نے فرمایا کہ نہ اس کی زبان ہے بولنے کے لیے, حق کی راہ کی طرف چلنے کے لیے زبان بھی نہیں, اور حق کی راہ کو سوچنے کے لیے جو ہے وہ دل اور زبان جو ہے وہ دونوں جو ہیں غیر آباد ہیں. تو جو آپ اس کی محفل میں بیٹھو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا. جس کی نہ زبان ہے نہ دل ہے, مردہ ہے, تو اس میں بیٹھو گے. دیکھیں دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو پھر وہی رنگ چڑھتا ہے. تو پھر کہا دوسرا درجہ وہ انسان کا ہے جس کی زبان تو بڑی تیز ہے لیکن دل مردہ ہے. دل مردہ ہے اس کا, وہ زباندار بڑا ہے, بڑی باتیں بڑے مسئلے کرے گا, لیکن دل اندر سے مردہ ہوگا. جب اس کی محفل میں جاؤ گے تو وہی رنگ تم پہ بھی آ جائے گا. اور کہا تیسرا وہ ہے جس کی زبان تو بند ہے, خاموش ہے, بول سکتا ہے لیکن خاموش ہے, لیکن اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے. اس کا دل زندہ ہے. جب اس کی محفل میں جاؤ گے تو تمہارا وہی رنگ تمہارے اندر بھی آ جائے گا. اور صوفیاء کا مشن یہی ہے کہ دلوں کو زندہ کرنا, دلوں کی دنیا کو آباد کرنا ہے. اور کہا کہ جو آخری منزل والا ہے اس کا مقام یہ ہے, اس کی زبان خاموش ہے لیکن دل اس کا زندہ ہے. لیکن وہ دل زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی مقام ملتا ہے کہ وہ آیات ربانی کا معرف بھی بن جاتا ہے, اور اس کی جو ہے اس کی جو الوہیت کا بھی معرف بن جاتا ہے, اور اس کے دل میں محبت رسول کا مظہر بن جاتا ہے. اور کہا جب اس کی محفل میں جاؤ گے تو دل بھی زندہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی تمہارے دل میں آشکار ہو جائے گا. یہ فیضان ہے صوفیاء کا کہ یہ مختلف رنگوں میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور یہ قیامت تک ان کا فیضان جاری رہے گا. یہ کوئی دنیا دار کی محفل نہیں, یہ میرے نبی کے غلاموں کی محفل ہے, میرے نبی سے وفا کرنے والوں کی محفل ہے. اگر خواجہ قاسم مولوی جب ان کا دل زندہ ہوتا ہے, آیات ربانی کے معرف بن جاتے ہیں, تو پھر موڑا شیخ کے اس پتھر پہ بیٹھ کر مشرق سے مغرب کی دنیا کو اپنے دامن میں بسا دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے. ایسے تو نہیں پیران پیر نے کہا کہ ساری کائنات میرے سامنے رائی کے تانے ہے نا, کہ وہ معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا کے حجاب اٹھ جاتے ہیں. یہ دنیا کے حجاب اٹھ جاتے ہیں, وہ ساری دنیا کو دیکھ رہے. آج تو سائنس نے پروو کر دیا, یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ اوپر بھیجتے ہیں تو امریکہ سے لے کر پوری دنیا کے وہ کیمروں سے کیا کیا دیکھ رہے ہیں. اگر یہ سائنس یہ کر سکتی ہے تو پھر جو میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے, جو میرے نبی کے ذکر میں فنا ہو جائے, جو اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آ کر اس کی تجلیات کو اپنے سینے میں بسا دیتا ہے, تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری کائنات میں میرے سامنے رائی کے تانے. یہ حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی یہی مشن, یہ صوفیاء کا مشن یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہے پیوریفیکیشن جو ہے, یہ باہر کی کپڑے جو دھوتے ہیں پانی سے صاف ہو جاتے ہیں, اسی طرح دل کی صفائی جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے کی جاتی ہے. اور اس وقت وہ ذکر کا عمل ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ نسبت کا عمل ہو جاتا ہے. بغیر نسبت کے نہیں. ابراہیم ادم جو تھے وقت کا بخارا کا بڑا بادشاہ تھا نا, بڑا ظاہری دولت تھی, بڑا کچھ تھا, لیکن پھر جب اصل دولت کی طرف آئے نا تو اسے خیر آباد کر دیا, اسے چھوڑ دیا. تو پھر جو ہے ایک وقت یہ لکھا گیا کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کتنے بڑے علم والے تھے, ظاہری طور پہ دنیاوی علم کے بادشاہ اور سمندر تھے. تمام امام ائمہ جو ہیں انہیں اماموں کا سردار مانتے ہیں, علم والے تھے. تو ایک مجلس میں اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کو بیان فرما رہے تھے, اور اسی اثناء میں ایک میلے کپڑوں میں وہ روڈ پہ پیبند بھی لگے ہوئے ہیں, وہ آئے تو آپ کھڑے ہو کے کہا میرا سردار آ رہا ہے. سارے شاگرد حیران ہوئے کہ اس وقت میں آپ سے بڑا علم کے لحاظ سے, روحانیت کے لحاظ سے, اس کی قربتوں کے لحاظ سے, اس کی
اس کی وسعتوں کے لحاظ سے تو کوئی بڑا نہیں. اور یہ آپ کا سردار کیسے کہ جس کے کپڑے بھی میلے ہیں, پھٹے ہوئے ہیں. انہیں کہا تمہیں کیا معلوم, جس علامہ صاحب نے وہ بات کی نا کہ اندر کی دنیا آباد ہونی چاہیے, انہیں تمہیں کیا معلوم, ہم تو ظاہر کو سنوارتے رہتے ہیں, ہم شریعت کا پیغام دیتے ہیں. یہ ابراہیم ادم ہے جس نے طریقت کو بھی پاس کیا ہے, اور جس نے اندر کی دنیا, جس کی باطن کی دنیا آباد, باطن کی دنیا والے ہیں. تو ان کے ساتھ نسبت دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے علم والے ہو کر بھی ان سے محبتوں کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو یہی وہ سلسلہ ہے. آج یہ دیکھیں 21ویں صدی میں بھی دیکھیں نا کتنے خوبصورت لباسوں میں یہاں کے نوجوان یہاں پہ یورپ میں بھی ذکر و فکر کا فیضان دے رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر وہ اصل محبت پیدا ہو چکی. جب اصل محبت پیدا ہوگی جو فیضان جاری ہوگا. مولا شریف کے پوری دنیا میں خلفاء موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ بھی دن رات خلیفہ صوفی کرامت صاحب, جب سے حضرت صاحب کا وصال ہوا, جب بھی میں آتا ہوں تو دوستی کا ناطہ رکھ کے اپنے معاملات کو چھوڑ کر میرے ساتھ پورے انگلینڈ میں سفر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت ترقیاں عطا فرمائے. صاحبزادہ پیر محمد فیصل صاحب زاہدی قاسمی, کیونکہ ہم قاسمی اس لیے لکھتے ہیں کہ خواجہ قاسم مولوی کی, اور یہ سارا موڑشی کا جتنا فیضان ہے یہ قاسمی فیضان ہے, کیونکہ بابا جی قاسم مولوی کی مہر ہے اور پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے, چاہے وہ بال واسطہ یا بلا واسطہ ہو. کتنے آستانے ہیں, کوئی بولے نہ بولے, لیکن آج بھی بابا جی صاحب کا فیض جاری ہے. دیکھیں نہریاں شریف دیکھیں, گنگول شریف دیکھیں, کوٹکولہ شریف دیکھیں, مجھے ریفرنس کی ضرورت نہیں لیکن ضمن بات آ گئی ہے جی. اور سائیں لدیتا صاحب کی بات میں کرتا ہوں جن کی اولاد میں سے یہاں پہ بیٹھے, اور سائیں صاحب جو ہے وہ عاشق خلفاء میں سے, مولا شریف عاشق خلفاء میں سے بابا جی صاحب. یہ نہیں دیکھنا کہ جس کے محلات بڑے ہوں تو وہ بڑا ہوتا ہے, دیکھنا جس کی دل کی دنیا کیسی آباد. سائیں لدیتا صاحب کی دل کی دنیا آباد. تو انہوں نے یہ کہا تھا بابا جی صاحب نے کہ سائیں صاحب اپنی پہاڑی زبان میں کہا کہ جس کی بازو تم پکڑو گے میں اس کا سارا جسم پکڑ لوں گا, جس کا ہاتھ تم پکڑو گے میں بازو پکڑ لوں گا. اور یہ فیضان ہے میرے دوستو, یہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی فیضان کی یہ جھلک یہ نوجوان نظر آتے ہیں. حاجی مہر الدین صاحب سے میری دوستی 17 سال پہلے, ابھی بھی ایک تصویر پڑی ہے وہاں پہ تھی, لیکن آج دیکھیں وہ فیضان تھا بابا جی صاحب کا کہ یہ بھی دربار سے نسبت, ان کے بیٹے بھی دربار سے نسبت, اور ان کے پوتے بھی دربار سے. فیضان ہے, خدا یہ قیامت تک جاری رکھے, اور جن جذبوں کے ساتھ یہ محفل سجاتے ہیں اس کے فضل و برکات کے صدقے مولا کریم انہیں آئندہ زندگی میں اور کامیابیاں عطا فرمائے. وقت کم ہے, مختصر سے ختم خواجگان پڑھتے ہیں, سارے ساتھی محبتوں کے ساتھ ختم خواجگان میں شامل ہو جائیں. ابھی تو ہم سٹارٹ ہی نہیں, میں تو جذباتی قسم کا ایک خطیب ہوتا ہوں, یہ جو بیٹھ کے ویسے حاضری لگا دی ہم نے, یہ حضرت صاحب کی دعا ہے. تو اس دن گئے تھے ہم رادرم میں پیر صاحب ریاض صاحب کے پاس, بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا میرا سلام کی خود ہی ملاقات ہوئی, خود ہی ملاقات ہوئی. تو محبتوں کے ساتھ آپ ختم خواجگان میں شامل ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات اللهم يا ضافي البليات يا ضافي البليات يا ضافي البليات يا ضافي البليات يا ضافي اللهم يا منزل البركات 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 اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا حي يا قيوم 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أغثني يا رسول الله أغثني يا رسول الله أغثني يا رسول الله أغثني يا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 مختصر سا کریں گے آج کی اس خوبصورت محفل میں حضرت صاحب کے مظہر نظر حضرت علامہ پروفیسر حضرت اللہ صاحب قاسمی یہ مولوی نہیں یہ صوفی ہیں اس لیے تو چھوڑ کے سارا کام ذکر میں آئے اللہ تعالیٰ انہیں اسی ڈگر پہ رکھے اور انہیں اس برطانیہ میں کامیابیاں عطا فرمائے ہم ہفتوں کے ساتھ ذکر میں جب لا الہ الا اللہ کی جائے تو لا الہ کہتے وقت دائیں طرف اور الا اللہ کہتے وقت بائیں طرف حسبی ربی جل اللہ 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 حسبی قلبی غیر اللہ ما فی 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 قلبی غیر اللہ حق اللہ موجود 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 اللہ